الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا یہ بابرکت دین میں ایک خاص اور اہم عبادت ادا کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کے آنے کو قبول فرمائے اور کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں. مسلمان کے لیے اس دنیا میں دو بہت اہم چیز ہیں، اور اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں. دنیا کی زندگی اور دنیا کا ہمارا اور آپ کا یہاں کا رہنا سہنا ایک محدود، ایک مقرر وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے آخرت ہے جہاں نہ موت ہے نہ کوئی تکلیف ہے، جہاں کسی طرح سے کوئی آخرت میں ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، جنتیوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. دنیا ہماری اور آپ کے لیے ایک محدود، ایک مسافرانہ زندگی کے طور پر اللہ نے دیا ہے، اور یہ علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. کس کی کتنی مدت، کیا عمر، کہاں کیا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. خود جینے والے، دنیا میں زندگی گزارنے والے ہم انسانوں کو بھی پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا،
کل کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ تو دو بڑی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے مسلمان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اس دنیا میں زندگی گزارنا۔ یہ بہت اہم ہے کہ ایک مسلمان جب ایمان والا کہلاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت سے وہ مسلمان کہلاتا ہو، خاندانی حسب و نسب، نام کام، کسی وجہ سے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے دو بہت اہم چیز۔ پہلی چیز کہ اس دنیا میں وہ ایمان کی حالت میں زندگی گزارے، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان 24 گھنٹہ اس کے پاس ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تجوری کا سامان ہے کہ کہیں اس کو رکھ دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کو کپڑوں کی طرح پھر پہن لیں گے اور پھر اتار دیں گے۔ ایسا ایمان نہیں، بلکہ ایمان 24 گھنٹہ، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک گویا کہ ایک ایمان اور اسلام کی کیفیت ہو۔ 24 گھنٹہ انسان کا جینا اور مرنا ایمان کی کیفیت میں ہو، تبھی وہ مسلمان کہلا سکتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جو چیز ہے کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو۔ دنیا میں جس طرح اللہ نے بغیر گناہ کے پیدا کیا، کوئی اس پر داغ دھبا نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ آنے والا بچہ جو آیا ہے میرا اتنا ڈبا کر کے آیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آنے والا نے مجھے ستا کر کے آیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آنے والا انسان چوری کر کے آیا ہے، بدکاری کر کے آیا ہے، زنا کر کے آیا ہے، کسی کو قتل کر کے آیا ہے، کسی کا لیا اور دیا نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ ایک معصوم۔ تو ایمان کی حالت میں زندگی گزارنا اور ایمان کی حالت میں یہاں سے رخصت ہونا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے بغیر اس کی آخرت بن ہی نہیں سکتی، آخرت میں کامیابی ہے ہی نہیں ایمان کے بغیر۔ اگر ایمان کی حالت کے بغیر یعنی کلمے کے بغیر اگر موت آئی ہے تو پھر اس کی آخرت میں کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کی وقت نہیں۔ تو یہ ضروری سمجھیے کہ ایمان کی حالت میں زندگی گزارنا اور ایمان کی حالت میں پاک صاف ہو کر کے یہاں سے جانا، یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور یہی ایک مسلمان کی شان ہے، اور اسی پر محنت کرنے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں بھیجا۔ انہی دو کاموں کی محنت اور انہی دو کاموں کو ضروری بتانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ انہی دو کاموں کی محنت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ کر کے خوب محنت کی ہے کہ لوگ کلمے والی زندگی گزاریں اور کلمے پر اس کی موت ہو۔ اسی لیے آپ اس پر خوب محنت کی ہے، دعوت دی ہے، ایک ایک کے پاس کئی بار گئے۔ آپ کبھی بھی اپنی کوئی کسی شان کی وجہ سے اس کام میں کبھی پیچھے نہیں رہے، محنت کرتے رہے۔ لہذا آج ہم سب کا حال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ ہم 24 گھنٹہ ایمان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے ہیں، خود ہم لوگ اپنے آپ کو پتہ لگائیں۔ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی حالات
ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جن احکامات اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرو گے تب تم ایمان کی حالت میں زندگی تو گزارنے والے کہلاؤ گے، یہ کام ہے تبھی تمہارے ساتھ ایمان برابر رہے گا، تم ایمان کے ساتھ برابر رہو گے۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے، یہ کام تم چھوڑ دو گے، یہ کام سے تم الگ ہو جاؤ گے تو تمہارے سے ایمان بھی الگ ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کے لیے جن طریقوں اور جن کاموں، جن چیزوں کو اپنی امت کے لیے پیش فرمائے، آج ہم لوگ ان کاموں سے بہت دور ہو گئے اور غفلت میں، نہ ایمان کی حالت میں ہماری اور آپ کی اور ایک مسلمان کی پہچان اور حالات کے ساتھ آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے، اور نہ ایمان کی حالت میں مرنے کی اس کو فکر ہے۔ مرنا ہے، مر جائیں گے، اور ایک تو سوچ لوگوں کی پہلے تو یہ ہے کہ ہم نہیں مریں گے، وہ سامنے والا مرے گا، وہ مر گیا، ہم نہیں مریں گے، اور مریں گے تو مر جائیں گے کیا ہے؟ مرنا ہی ہے تو کیسے بھی مر جائیں گے، حادثے میں مر جائیں گے، ہاسپٹل میں مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، ظلم کے ساتھ مریں گے، کیسے مریں گے؟ مرنا ہے، یہ تو طے ہے، لہذا مر جائیں گے۔ لیکن اس کی فکر نہیں کہ ہم کو مرنا ہے، ایک مسلمان ہو کر کے ایمان کے ساتھ کہ ہمارے پیدا کرنے والا خالق و مالک کو یہی پسند ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو جس طرح ہم نے بھیجا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تم اسی طرح سے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، تبھی تم زندگی ایمان کی حالت میں تم گزار سکتے ہو۔ لہذا جو مسلمان اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ایمان کے ساتھ زندگی، اسلام کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس کو اللہ سے ڈر نہیں پڑے گا، ڈرنے ہی والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت رکھنے والا ہی اپنی زندگی ایمانی زندگی بنا سکتا اور گزار سکتا ہے، اور جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ اپنے پیشانی پر خاندان کے مسلمان ہونے کے سونے کے حروف سے وہ لکھا لے، اور اللہ سے اگر ڈرتا نہیں ہو تو پھر وہ زندگی ایمان کی گزار ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے سر سے لے کر کے پاؤں تک وہی ہمارا مالک اور خالق ہے۔ وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ سلاتا ہے، وہ جگاتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ زندگی کی ہر برتنے کی چیزیں ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ پانی کی ضرورت پانی بارش کے ذریعے سے نیچے اتارتا ہے، اناج کی ضرورت زمین سے پیدا کرتا ہے، پھل فروٹ کی ضرورت وہ اللہ گٹھلیوں سے دانوں سے نکال کر کے خوبصورت درخت میں پھلیں لگا دیتا ہے۔ ہمیں سواری کی ضرورت ہر طرح کی سواریاں ہمارے لیے مہیا کر دیتا ہے، ہمارے کپڑے پہننے کے لیے اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ گویا کہ زندگی برتنے کے لیے اور اس دنیا میں ہماری زندگی اور اس جسم کی ضرورت کے لیے جتنی چیزیں ہیں میرے بھائیو بزرگوں، وہ سب اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو ڈریں گے کس سے؟ اگر ایک آدمی آج ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم اس کا احسان مند ہوتے ہیں، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کے مطلب یہ ہے کہ ادب احترام کرتے ہیں، اس کو ہم اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے جیسا ڈرنے کا حق ہے وہ ڈرو تم مجھ سے،
اور سنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہارا آنا دنیا سے موت کی شکل میں اگر ہو تو ایمان کی حالت میں آنا، تبھی میرے پاس تیرے لیے بہت کچھ ہے. جیسے دنیا میں ہم نے تم کو دنیا کی چیزیں برتنے کے لیے دیا ہے، اس سے بھی اچھی چیزیں، اس سے بھی بہتر زندگی اگر ایمان کی حالت میں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے خوب ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو چاہتا ہوں کہ تم ایمان کی حالت میں آؤ، یعنی کلمے پر تیرا خاتمہ ہو. یہ کون پسند کر رہا ہے؟ کون چاہ رہا ہے؟ اللہ چاہ رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور اسلام شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارے، تاکہ اس کے پاس 24 گھنٹہ ایمان ہو، 24 گھنٹہ ایمان کی کیفیت اس کے پاس ہو، 24 گھنٹہ اس کے پاس ایمان کی علامتیں ہو، اور وہ مرے تو پھر کس حال میں مرے؟ ایمان کی حالت میں مرے. اور اگر ایمان کی حالت میں نہیں موت آتی ہے اور کوئی کسی کی موت بغیر کلمے کی ہوتی ہے تو یاد رکھیے بڑا سے بڑا پیر روزانہ فاتحہ پڑھ کر کے، قرآن خوانی کر کر کے، طواف اس کے نام سے کر کے، حج پر حج عمرہ اس کے نام سے کر کے، بہت کچھ کر کے، اگر ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار. اور اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہے تو صرف اس کے 5 نمازیں ہی کافی ہو جائے گی اس بخشش و مغفرت کے لیے. میں 2 واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اندازہ لگائیے گا اس سے. اور یہ کسی ایرے گہرے لوگوں کی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں، ایسے ویسے لوگوں کی نہیں بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والا شخص آپ کا چچا ابو طالب، نبی سے بڑی محبت فرماتے تھے، خوب محبت کرتے تھے، آپ ہی سرپرست تھے، آپ ہی کی سرپرستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. مکہ والوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسی لیے نبی کی طرف آنے کی کہ ابو طالب کی سرپرستی حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بچپن سے نبی کی پرورش میں لگے رہتے تھے، بہت خیال کرتے تھے. آپ اس وقت تک کہ یعنی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ خود رسول اللہ کو اپنے سامنے کھلا نہیں لیتے تھے، جب تک کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سونے کا انتظام نہیں کرتے تھے، اس وقت تک کہ وہ اپنے لیے سونے کا انتظام نہیں کرتے تھے. جہاں جانا آنا ہر وقت 24 گھنٹہ نبی کی خبر، نبی کے سلسلے میں ہر ایک چیز. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ان کا بہت احسان ہے، بہت احسان ہے. ہمیشہ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کے کیا ہوں گے، یہ اثرات ان کو معلوم. بہت محبت، بڑی خدمت، اتنی خدمت کے بے مثال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے، ہر دکھ درد میں بھی آپ ساتھ ہوتے تھے. مصیبت کی گھڑیوں میں خود کہا کرتے تھے کہ آپ ایسا کر لیجئے، اور چچا ہونے کی حیثیت سے بھی اس بچہ سمجھتے نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر عمل بھی کرتے تھے. ایک موقع پر مکہ المکرمہ میں بڑی پریشانی آئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب لوگ تڑپ رہے تھے، پریشان تھے. روزانہ آ کر کے کعبے کی طواف اور پھر لوگ گڑ گڑا کر کے مکے والے دعا کر رہے تھے، لیکن بارش ہو نہیں رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر 7-8 سال کی، آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ منظر پورا مکہ والے لوگ پریشان ہیں، چچا بھی پریشان ہے. لہذا اسی موقع پر آپ نے آ کر کے کہا چچا ادھر آئیے، ایک بات میں بولوں. کہا کہ بول بھتیجا کیا کہنا ہے. کہا کہ بارش نہیں ہوگی، ہاں بارش ایک شرط میں ہو جائے گی اور اللہ بارش کر دے گا،
آپ ہم کو گود میں لے کر کے اٹھا کر کے دعا کیجیے، میرے صدقے سے اللہ تو بارش اتار دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، ابھی آپ کم سن ہیں۔ یہ نہیں کہا کرے بچہ تو کیا کر سکتا ہے، تیرا کیا کام ہے، تیرا نام کیا ہے، تم کیوں کیسا، کچھ نہیں۔ وہ جانتے تھے یہ بچہ ہی بچہ۔ آگے اگر تیری یہ راہ ہے تو آپ گود میں فوراً اٹھائیں، اور اٹھا کر کے کہا یہاں کھڑے کیجئے مجھے، اور آپ کھڑے ہو جائیے، گود میں لیجئے میری نگاہ عرش کی طرف، اور آپ عرش کی طرف نگاہ کیے اور کہا چچا آپ کہیے اے اللہ اس محمد کے صدقے میں مکہ والوں کو بارش دے دے۔ یہ کہنا تھا ابو طالب کا، بارش فوراً ہونے لگی۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس لیے خوب محبت فرماتے تھے، نیکی کا کام گویا کہ بہت کرتے تھے ابو طالب۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کو کسی طرح کوئی اذیت اور تکلیف پہنچا دے۔ نبوت کے اعلان کے بعد میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اگر وہ رہ جاتے تھے تو۔ میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، اگر موت ایمان پر نہیں آئی، اور اس شخص کی موت ایمان پر نہیں آتی ہے جو زندگی ایمان اور اسلام کے خلاف گزارتا ہو۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرد و مستی کر لیں گے؟ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جیسے چاہیں گے زندگی گزار لیں گے؟ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سنت اور اللہ کے رسول کے خلاف اپنی مرضی سے سب کچھ کر لیں گے؟ مریں گے ایمان پر، فرشتہ آ کے کلمہ پڑھا دے گا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر زندگی شریعت اسلام ایمان کے خلاف اگر گزر رہی ہو تو موت کلمے پر نہیں ہوگی، اتفاق ہے لوگوں کا۔ ہاں آپ جو نیکی کا کام، اچھائی کا کام کریں گے وہ بدلہ تو مل جائے گا، لیکن کلمے کی بنیاد پر یعنی خاتمہ نہیں ہوا تو نجات نہیں ملے گی۔ اور یہ سمجھ لیں گے کہ نہیں ہمارے خاندان میں بڑے لوگ گزر گئے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم خاندانی مسلمان ہیں اور ہمارا نام ہے، ہمارا کام ہے، ہماری شہرت ہے اور ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر شریعت کے مطابق، اسلام کی فرائض کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق، اگر صحابہ کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی آپ نہیں گزارے بلکہ اپنی مرضی سے کھایا، اپنی مرضی سے پیا، اپنی مرضی سے پہنا، اپنی مرضی سے شادی بیاہ کیا، اپنی مرضی سے تجارت کیا، اپنی مرضی سے دوستی کیا، اپنی مرضی سے ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا رشتہ داری کیا، یاد رکھیے ایسے حالات میں ایمان پر خاتمہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف یہ محبت کرنے والے ہیں، آخری الحاصل یہ ہے کہ جب آپ کی موت آخری وقت ہے، ابو طالب بالکل قریب میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چاہتے ہیں میرا چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے میں بخشش کروا لوں گا اللہ سے۔ آپ چکر کاٹتے ہیں، آپ بار بار جاتے ہیں، لیکن ایک طرف کفار و مشرکین، ابو جہل، عتبہ بن شیبہ، ابو لہب اور امیہ بن خلف، یہ سب نے ایک ترتیب بنا دی کہ دیکھو یہ آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے ابو طالب کلمہ پڑھ لے، اب تک تو نہیں پڑھا ہے، لہذا کہیں آخری وقت میں محمد کلمہ نہ پڑھا دے اور یہ اسلام والا نہ بن جائے، اس لیے ان کے پاس 24 گھنٹہ مرنے تک کے بیٹھے رہو۔ لہذا چھوٹا سا کمرہ تھا، لوگ وہاں بیٹھے رہتے تھے، کبھی نبی کو آنے نہیں دیتے تھے، جگہ نہیں ملتی تھی، وہ لوگ باری باری اٹھتے تھے جاتے تھے، ایک جاتا دوسرا آتا، ایک جاتا دوسرا جاتا، تاکہ محمد کو نبی کے پاس چچا کے پاس آ کر کے بیٹھنے کا اور کان میں بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ کل کے کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر کلمے پر خاتمہ ہو گیا تو اس کے لیے آخرت بڑی عیش و آرام کی جگہ بن جائے گی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری بے چینی میں آپ ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. ایک وقت مل جائے کان میں بول دوں گا، اگر وہ صرف کان میں مجھے کہہ دے، کسی کو نہ سنائے، تو میں بخشش کروا لوں گا اللہ سے. بتا رہا ہوں، بڑی محبت، بہت ہی نبی سے چاہت، نبی بھی ان کو چاہ رہے ہیں، لیکن موقع نہیں مل پا رہا ہے. اب آخری وقت ہے میرے بھائیو بزرگوں، بالکل قریب وقت ہے. کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی کیفیت میں فرماتے ہیں محدثین کے نبی جتنا اپنے چچا کے کلمہ پڑھانے کے لیے جتنا بے قرار اور بے چین نہیں ہوئے تھے اور کسی معاملے میں نہیں ہوئے تھے. بہت پریشانی. کیوں؟ محسن ہے، کیوں ہمدرد ہے، کیوں آپ کے ساتھ بھلائی کا کام کیے ہیں، آپ کے ساتھ شفقت کا کام کیے ہیں، آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے، آپ کے ساتھ میں آپ کے لیے بہت کچھ وہ کر کے گئے ہیں. فکر ہے کہ آخرت کہیں اگر اس طرح سے کلمے کے بغیر یہ گئے تو جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے بھی بغیر جسم کے آپ گئے وہاں تک کے، اور جھک جھکا کر کے تکلیف کے ساتھ کان میں کہا، چچا آخرت بڑے خطرناک معاملہ ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آہستہ پڑھ لیجئے، مجھے صرف سنا دیجئے، میں گواہ بن جاؤں گا. میں کل قیامت کے دن آپ کے لیے بخشش اور جنت کرا دوں گا میں اللہ سے. پوری زندگی آپ کی کفر پر گزری ہے، لیکن ایک مرتبہ پڑھ دیجئے میرے کان میں، ہم سنیں گے، کوئی سنے یا نہ سنے، ہم آپ کی بخشش و مغفرت کرا لیں گے اللہ سے. ابو جہل تھا وہیں پہ، فوراً چیخ کر کے کہا، کیا ابو طالب آخری وقت میں اپنے باپ داداؤں کے دین چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا یہ کہنا تھا تو ابو طالب اپنے نبی سے، اپنے بھتیجے سے گویا کہنے لگے، میرے بھتیجا محمد مجھے اسی حال پہ مرنے دو، چھوڑ دو. نبی رونے لگے. نبی کے چہرے میں عجیب بے چینی آئی. ہو گئی موت کلمے کے بغیر. کیا ہو گئی؟ کلمے کے بغیر. نبی کے ساتھ اتنی ہمدردی، اتنی خدمت، اتنی محبت. آج کے یہ مسلمان دو رنگی نہیں کر سکتے، اور ہم لوگ اتنی محبت بھی نہیں کر سکتے. جتنی محبت، جتنی قربانیاں، جتنا ہمدردی، اور جس قدر ان کے ساتھ مال جان کا وقت لگانا. جب ایک مرتبہ ابو جہل کے اور تمام اس کے وفد کے لوگ آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ٹوک بات کرنے کے لیے، تو چچا نے کہا تھا، ابھی میں زندہ ہوں، خبردار میرے بھتیجے کے طرف کوئی نہ انگلی اٹھانا نہ آنکھ دکھانا. ایسی محبت پیش کرنے والا آج کلمے کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا. نبی رو گئے، نبی تڑپ گئے، اور پھر ایک وعدہ کیے قرآن میں، اللہ اکبر، وعدہ کیے کہ میں جب تک کہ زندہ رہوں گا اپنے محسن چچا کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور اس وقت تک کہ کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ میرے چچا کی بخشش اور مغفرت نہ کر دے. دعا کرتے رہے، خوب کرتے رہے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور آپ روتے تھے کبھی کبھی یہ یاد میں، میرا چچا جہنم میں، میرا چچا جہنم کی آگ میں، میرا چچا ایسا ہوگا فلا فلا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی سورہ توبہ میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کافر کے لیے، کسی مسلمان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، کسی کافر کے لیے جس کی موت کلمے کے بغیر ہوئی ہو، اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے حق میں مغفرت اور بخشش کی دعا کرے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، چاہے آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اب حق نہیں ہے ان کے لیے آپ بخشش اور مغفرت کی دعا کریں. منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مت دعا کیجئے. اتنا چانس دیا، اتنا موقع دیا،
گود میں دے دیا اپنے محبوب کو، ساتھ میں سلایا محبوب کو، دکھایا نظروں سے محبوب کو، ساری زندگی گزاری گئی نبی کے سامنے، پھر بھی اس کو توفیق نہیں ہوئی اور اپنے باپ داداؤں کے شان میں وہ اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس عار اور شرم کی بنیاد پر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھا ہے میرے محبوب، اب اس کے حق میں آپ دعائے مغفرت ہرگز نہیں کیجیے۔ پتا چلا کہ اگر کلمے پر خاتمہ نہیں ہوا ہے، روزانہ فاتحہ پڑھا جائے، 40واں کیا جائے، کعبے کے غلاف پکڑ کر کے اس مرنے والے کے حق میں دعائیں کی جائے، روزانہ جمعہ کی پرچیوں میں نام لکھا جائے، اور اگر کلمے پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، کسی کی بھی دعا اس کے حق میں نہیں لگے گی۔ اب کہیں گے کیسے پتا مولوی صاحب یہ کلمے پر مرا ہے یا بغیر کلمے پر مرا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں اس کی زندگی کی تاریخ اور ہسٹری پڑھ کر کے دیکھو، یہ دیکھو اس کی زندگی کیسی گزری ہے۔ نماز پر گزری ہے، روزے پر گزری ہے، قرآن پر گزری ہے، نبی کی سنت پر گزری ہے، ایمان پر گزری ہے۔ کیسی گزری ہے؟ سود کھایا ہے، زکوٰۃ کھایا ہے، کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے، بدکاری کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو ظلم کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، لڑایا ہے، فتنہ پیدا کیا ہے، کیا کیا ہے یہ؟ اگر اس کی زندگی کی لسٹ میں یہ سارے کام ہیں تو کہہ دو کہ یہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ لسٹ ہے، یہ لسٹ ہے، پڑھیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کے بعد پھر آپ ان کے حق میں بخشش و مغفرت کا دعا بند کر دیے۔ اس سے علماء کرام مسئلہ اسی لیے لکھتے ہیں، کافر سے کتنی بھی دوستی ہو، کتنے گہری دوستی ہو، کتنا گہرا تعلق ہو، لیکن جب تک کہ وہ ہے زندہ اس کے حق میں ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، لیکن ایک طرف میرے بھائی بزرگوں، نبی کے گھر، نبی کے خاندان، نبی کی بیوی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ نام سنیں، جانتے ہیں؟ یہ ایک طرف نبی کا چچا جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے نبی کے ساتھ اتنا احسان کا معاملہ کیا، ان کا عذاب صرف تخفیف کی جائے گی۔ دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری دعا کی برکت سے اللہ اتنا فرق کرے گا میرے چچا کے ساتھ میں کہ ان کا جو عذاب ہوگا دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں بہت کم ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا کم؟ کہا کہ آگ کی ایک جوتی صرف ان کو پہنا دی جائے گی، لیکن اس جوتی آگ کی اتنی شدت ہوگی کہ تلوے سے لے کر کے سر دماغ تک کے کھول جائے گا۔ ایک طرف تو یہ ہے اور ایک طرف ہے ایمان پر خاتمے کا معاملہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا۔ نبی کی بیوی ہے، یہ بھی ساتھ دیتی ہے، اس وقت ساتھ دیتی ہے، ابھی زوجہ نہیں بنی ہے، ابھی بیوی نہیں بنی ہے، ابھی نکاح میں نہیں آئی ہے۔ جس وقت مکے کے لوگ نبی کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، آپ پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے تھے، آپ سے کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، آپ سے کوئی گفتگو بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے تھے، پورا مکہ جس وقت دشمنی کے عالم میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی پر اعتماد کرتی اور کہتی ہے کہ محمد سے کہہ دو میرے تجارتی سامان ملک شام لے کر کے تجارت کریں۔ نبی کو ساتھ دیتی ہے، اپنی تجارتی معاملہ ان کے سپرد کر دیتی ہے۔ نبی بھی تاجر بن کر کے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر کے تجارت کے لیے نکلتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خوب نفع ہوتا ہے، ایک ایک پائی حساب سے حضرت ام المومنین کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ زمانہ گزرا، پھر نکاح کا حکم ہوا، نکاح ہوئے، تفصیل
بتلانا ہے کہ ایک طرف وہ ہیں محبت کرنے والے لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا، جنت نصیب نہیں ہوگی، ایک طرف ہے محبت کرنے والی، ہمدرد کرنے والی، نبی کے ساتھ دینے والی، نبی کو تسلی دینے والی، نبی کے قدم قدم پر ہر وقت میں نبی کو ایک ایک قدم قدم پر میں ساتھ دینا، تسلی دینا، مدد کرنا، مال سے، وقت سے، جان سے۔ یہی تو خاتون ہے کہ جو غار حرا پر چڑھتی تھی نبی کے لیے توشہ لے کر کے۔ کلمہ ہے ان کے پاس، کیا ہے؟ کلمہ ہے ان کے پاس۔ موت آئی قریب، آپ نے نبی کو بلایا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف 3 چیز چاہتے ہیں۔ کہا کہ بولو، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے۔ کہا کہ 3 چیز وہ ہے، ایک ہے کہ جب میری موت ہو جائے گی تو آپ غسل کے لیے اپنے ہاتھ سے پانی ذرا بڑھا دیجیے، خود تو غسل دے نہیں سکتے لیکن پانی آپ دے دیجیے، برکتاً تبرکاً۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرا کہا کہ آپ اپنا امامہ مبارک جس پر کبھی آپ سر پہ لگاتے ہیں، کبھی اسی پر سو جاتے ہیں، کبھی اس پر تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول وہ چادر میری کفن میں شامل کر دیجیے۔ ٹھیک ہے چلو خدیجہ یہ بھی کر دوں گا۔ تیسرا کہا کہ قبر میں جب اتار دیں گے آپ تو ایک مرتبہ مجھے جھانک کر کے دیکھ لیجئے گا میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے، بس ذرا جھانک کر کے دیکھ۔ یہ نبی کے لیے خاص ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا یا رسول اللہ کہ میرا چہرہ قبلے کے طرف کرنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ قبلے سے پلٹ جائے۔ یاد رکھیے قبر میں عذاب کی پہلی شکل، پہلی نشانی یہ ہے کہ جس مردے کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا تو پھر اس کا عذاب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یہ کام ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو زندگی میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے چہرے پھیر پھیر کے چلتے ہیں، قرآن سے پھیر کر کے چلتے، منہ موڑ کر کے چلتے ہیں، نبی کی سنت سے منہ پھیر کر کے چلا کرتے ہیں، اذان ہوئی منہ پھیر کر کے چلا گیا، مسجد دیکھا منہ پھیر کر کے چلا گیا، قرآن ہے منہ پھیر کر کے چلا گیا، اسلام کے قانون ہے منہ پھیر کر کے ٹھوکر مار دیا، اپنی خواہشات پر زندگی گزارا، نبی کی سنت اچھی نہیں لگی، قرآن اچھا نہیں لگا، مسجد اچھی نہیں لگی، اسلام کے مسئلے اچھے نہیں لگے، اسلام کی شکلیں اچھی نہیں لگی، صورت اچھی نہیں لگی۔ لہذا علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے چہرے قبر میں اللہ قبلے کے طرف نہیں رہنے دیتا ہے، اور یہ کہہ کر کے اس کے چہرے کو پلٹا دیتا ہے کہ جس نے زندگی میں اپنا چہرہ بدل بدل کر کے چلا ہے، آج اس مردے کا حق نہیں ہے کہ میرے گھر کعبے کے طرف یہ منہ کر کے سوئے۔ پھر لو مزے سے، بدماشیاں کر لو مزے سے، اذان ہو جائے دکان پر بیٹھے رہو مزے سے، قرآن پڑھا جائے مزے سے مذاق اڑا دو، قرآن کے فیصلے شریعت سنت کو موڑ دو، چہرے سے سنت رسول کو دھجیاں اڑا دو، احساس شرمندگی نہیں کبھی ہوتی ہے۔ 70 سال سے جو لوگ چہرے پر نبی کی سنت ضائع کرتے ہیں، اچھی نہیں لگتی ہے، بدعت اچھی لگتی ہے، شادی میں نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی ہے، علماء کے چہرہ مہرہ ٹھیک نہیں لگتا ہے، علماء کی مجلسیں تجھے اچھی نہیں لگتی ہے، قرآن سننا اچھا نہیں لگتا ہے، گانے کا دل دادا بن جاتے ہو، بے حیائی فحش کاموں میں دوڑ دوڑ کر کے چھپ چھپ کر کے جانا آنا کرتے ہو، لڑائی اور فتنہ پیدا کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مقدمہ بازیاں کرتے ہو، مسجد میں آنا تیرا پاؤں میں درد ہوتا ہے، بستر سے اٹھ کر کے تیرا جنازے کی طرح مردہ بن کر کے گھر میں پڑے رہتے ہو، سو گے قبلے کے طرف منہ کر کے، کون اس وقت میں تیرا میرا چہرہ سیدھا کرے گا؟ کون اس وقت میں سیدھا کرے گا؟ ارے اوپر تک کہ جب تک کہ مٹی سے چھپے ہوئے نہیں تب تک لوگ چہرہ ادھر ادھر کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، پتھر ڈالنے کے بعد، تختے لگا دینے کے بعد کسی کی مائی کے لال نہیں ہے کہ
قبلے سے جس کا چہرہ پھر گیا ہو وہ جا کر کے سیدھا کر کے آ جائے. اس لیے ہوش میں آئیے، کہاں جا رہے ہیں؟ دین کو کھلواڑ مت کیجیے، مذاق مت اڑائیے. جتنا بدنام اسلام کو ہم اور آپ کیے ہیں غیر نے نہیں کیا ہے. جتنا رسوا اسلام کو ہم اور آپ نے کیا ہے دوسرے نے نہیں کیا ہے. جتنا قرآن اور نبی کی سنت کا مذاق اور قانون کے خلاف آج مسلمان کر رہے ہیں دوسرے کو اس کی پتہ بھی نہیں ہے. مذاق اڑا لو، تفریح کر لو، جی لو اپنی منمانی. قبلے سے چہرہ جب بدلا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ قبر کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا حالت ہے. اللہ کے رسول دیکھ لیجئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی بڑھا دیے، اپنا امامہ مبارک بھی کفن میں شامل کر دیا. زمزم سے دھو دھلا کر کے لاتے ہیں لوگ، کفن میں رکھ دینا. آنے کے بعد بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا یہ حاجی، آنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا یہ عمرہ کرنے والے لوگ. پورے محلے میں قسم خدا کی اگر دیکھو گے ہزاروں حاجی جن کے نام پر حاجی 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 لکھا جاتا ہے، سینکڑوں عمرہ کرنے والے. اگر یہ ہزاروں حاجی محلے والے، ہزاروں یہ عمرہ کرنے والے اگر فجر میں آ جاتے قسم خدا کی مسجد بھری نظر آتی. زمزم کی چادریں دھو کر کے قبر میں ڈال دیں گے لیکن بے نمازی مرو گے تو کوئی بخشش نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں آئے گا. فائدہ تو اس وقت آتا ہے جب ایمان رہتا ہے ساتھ میں. اللہ کے رسول پانی بھی دیے، چادر بھی دے دیے، قبر میں اتارے، رکھوائے. آپ خود اپنے ہاتھ سے رکھوائے. نبی کے لیے خاص، سب کے لیے خاص نہیں. اب مسئلہ شوہر کے لیے نہیں ہے کہ وہ رکھے. اللہ کے رسول نے کہنے کے مطابق آپ غور سے دیکھیں، اچانک چہرہ سیدھا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سیدھا ہو گیا. نبی پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ پھر آپ نے پھر اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا. ہاتھ کس کا ہے؟ بولو. محمد الرسول اللہ کا. بیوی کون؟ ام المومنین ہے. سب سے زیادہ مال اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دنیا میں سب کا احسان میں چکا دیا، لیکن ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور ابو بکر صدیق کا احسان میں نہیں چکایا ہوں، ان کا بدلہ اللہ ہی دے گا. 12 ربیع الاول کو صرف فاتحہ پڑھ کر کے جنت میں چلے جاؤ گے، عاشق رسول بن جاؤ گے. چند باتیں لکھ کر کے کہہ کر کے عاشق رسول بن جاؤ گے. یہ دیکھو یہ لوگ ہیں. چہرہ سیدھا ہو گیا. نبی پھر اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف کیے، پھر نکلے، پھر غور سے دیکھے، پھر سیدھا ہو گیا. پھر آپ نے کیا، پھر آپ نے دیکھا، پھر سیدھا ہو گیا. نبی رو پڑے، یہ کیا ہوا؟ اس لیے کہیں تو میری بیوی پر عذاب تو شروع نہیں ہے. ایک طرف ابو طالب ہیں، ایمان پر خاتمہ نہیں، بخشش کی دعا منع کر دی گئی جبکہ محبت اعلیٰ ہے ان کی. ایک طرف ام المومنین کی یہ حال ہے. اللہ کے رسول کا رونا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. کہا کہ رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں روئے. کہا کہ کیوں نہ رو، میری بیوی کا چہرہ قبلے سے بدل جا رہا ہے، پھر جا رہا ہے، اور یہ عذاب کی سب سے پہلی نشانی ہے، اس لیے رونا آ رہا ہے. جبریل کہا کہ اللہ کے رسول مت روئیے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے سب کا چہرہ قبلے کی طرف، خدیجۃ الکبریٰ کا چہرہ عرش کی طرف، اس لیے سب سے پہلے آپ کی طرف یہ چہرہ کر کے آپ پر بھروسہ کی ہے، اس لیے ان کی شان بھی اعلیٰ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر نہیں، میرا عرش کی طرف ان کا چہرہ ہو. جتنا منہ موڑو گے اتنا ہی پریشانیاں قبر میں آئے گی. لڑو، منہ پھیر لو. نبی کے مطابق شادی بیاہ اچھی نہیں لگتی ہے، مت کیجئے، گھومیے پھریے، مزہ لیجئے دوسروں کے طرح. اس لیے 2 چیزیں ضروری ہے. کتنی؟ ایمان کی حالت میں زندگی گزارنا اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہونا. یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے.
کن چیزوں کی وجہ سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے؟ بات سنیے، یاد رکھیے، تمام علماء کا اس پر اتفاق، تمام مفسرین محدثین فقہاء کا اتفاق کہ ایسے لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا جو شرک پر شرک کرتے رہتے ہیں، جو لوگ سنت کے خلاف بدعت پر بدعت کرتے رہتے ہیں اور سنت کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ اس کو کلمے پر نہیں مرنے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے اور ناراض کی حالت میں اگر مرتا ہے تو کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علقمہ کے صحابی تھے، اللہ اکبر، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، لوگوں نے بلایا یا رسول اللہ علقمہ کو کلمہ نہیں آ رہا ہے، نبی خود آئے، پوچھے کیوں نہیں، کیا ہوا؟ ماں سے پوچھے آپ تو ناراض تو نہیں؟ کہا ہاں اپنے بیٹے سے میں ناراض ہوں۔ کہا کہ پھر اس کی موت کلمے پر نہیں ہوگی؟ کہا کہ نہیں معاف کروں گا یا رسول اللہ۔ کہا کہ لوگوں لکڑیاں لاؤ، یہی ان کو جلا کر کے ختم کر دیتا مرنے کے بعد۔ ماں تڑپ گئی، یا رسول اللہ آنکھوں کے سامنے بیٹے کو جلنے نہیں دوں گی۔ کہا کہ اگر جلنے نہیں دو گے تو معاف کر دو، ورنہ کلمے کے بغیر مر گیا تو جہنمی ٹھکانہ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں نصیب ہو۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں کلمہ نصیب نہیں، جو لوگ زنا کرتے ہیں توبہ کر نہیں لیتے ہیں کلمہ نصیب نہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں کلمہ نصیب نہیں، جو کسی غریب پر ظلم کرتے ہیں اور اسی حالت میں معافی بغیر مر جاتے ہیں کلمہ نصیب نہیں، جو لوگ بے حیائی بدکاری پھیلاتے ہیں کلمہ نصیب نہیں، جو لوگ کسی کو انصاف نہیں دیتے ہیں اور انصاف کے خلاف اس پر ظلم کرتے ہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کلمہ نصیب نہیں، جو لوگ کسی کو ستا کر کے مال لیتے ہیں علماء فرماتے ہیں ان میں جہیز بھی ہے کلمہ نصیب نہیں۔ والے تلقین کر رہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، کہتا ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن یہاں اٹک جاتا ہے، میری دکان کے ترازو کی وہ لکڑیاں، اس لیے جاؤ اس کو توڑ دو تبھی کلمہ پڑھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے وہ ڈنڈی مارا کرتا تھا، مار، انصاف کا خون کر، کلمہ نصیب نہیں ہوا، کوئی پڑھا نہیں سکتا ہے، اور کلمے کے بغیر مریں گے تو قسم خدا کی غیر غلط دوستیاں، زنا کاری، بدکاری، سود خوری، حرام کاری، ماں باپ کی نافرمانیاں، سنت کے خلاف زندگی گزارنا، شرک کرنا، بت پرستی کرنا، قبر پرستی کرنا اور بدعت کا اختیار کرنا، سنت کو چھوڑ دینا، ان ساری وجہوں سے کلمہ موت نصیب نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، دو کام کیجئے، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریے اور ایمان کے ساتھ مرنا سیکھیے، اس پر محنت کیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی توفیق دے، ایمان کے ساتھ جینے مرنے